فی مقام آخر ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما صدق اللہ مولانا العظیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے سلام غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. انتہائی واجب الاحترام پیارے مسلمان بھائیو، سب تو پہلے رمضان المبارک دا آخری جمعہ الوداع سارا مبارک ہوئے. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان اور جمعہ پاک کے فیضان دے نال ساری خالی جھولیاں بھر دے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اپنے فضل اور اپنے کرم دا نزول فرما دے. اصل رب تعالیٰ شکر بھی ادا کرنی ہے کہ الحمدللہ رمضان پاک ایک بہت دہاڑا بھی تھاکو اور میں کو نصیب ہویا کہ جڑے چند گھڑیاں اور چند سات رمضان مبارک بھی باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان سام صحیح قدر کرن دی صحیح عزت و احترام کرن دی توفیق عطا فرما دے. قرآن پاک دے مختلف مقامات چوں میں آیات بینات کی تلاوت کی تھی. میں کوشش کیسا کہ اپنے وقت مقررہ کے اندر انہاں دے مفہوم و مطالب بیان کر کے اور احادیث طیبہ ہمارے سامنے ذکر کر کے اپنے بیان مکمل کیسا. دعا ہے کہ رب ذوالجلال میری زبان تے کلمہ حق جاری فرماوے، میں نے اور تھانوں سنا کے اس کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرماوے. احباب دی وقار رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس دا ہک سیکنڈ رب ذوالجلال کی رحمت نال بھرپور ہے. رمضان کے علاوہ سال کے اندر پورا سال ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے جوبن دے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا کے جلوہ گر ہو کے رب کی رحمت بندہ کو آوازہ دی ہے کہ کتھے ہو میرے گناہگار بندے، آؤ میں اللہ دے کو جھک بندو، میں اللہ تعالیٰ تھوڑی بخشش فرما دے. اور وہ لمحات کیڑے ہوندے وہ سہری دے لمحات ہوندے، تہجد دا وقت ہوندے. اور کئی خوش نصیب ایسے ہیں کہ یہ باقاعدہ طور پہ پورا سال نماز تہجد کی ادائیگی کریں گے. یہ ایسے لمحات ہوندے کہ اس ٹائم اللہ تعالیٰ دی رحمت پورے جوبن دے ہوتے ہوندی ہے اور جڑے گناہگار بندہ رب دے حضور جھولی پھیلاندا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس جھولی کو اپنی رحمت دے نال بھر دیندا ہے. لیکن تھوڑا غور کرو کہ جس ٹائم پورا سال 11 مہینے خاص وقت دے اندر ایسے لمحات نصیب تھیندے اللہ تعالیٰ وہ لمحات رمضان المبارک کے ہر سیکنڈ وچ عطا فرمائندا ہے. کوئی بندہ سویرے بہ گیا ہے رب حضور، چاہے دیگر میں بہ گیا ہے، چاہے دوپہر میں بہ گیا ہے، چاہے شام میں بہ گیا ہے، جس ویلے بھی اللہ کے حضور جھکے اللہ تعالیٰ نے کرم کے بادشاہ حضور نے نازل فرما دیا ہے. تو اس واسطے یہ امت مسلمہ کے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی سابقہ امتاں اتنی گزری ہیں. قرآن گواہ ہے، رب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو اصل نے تھوڑے تے روزے فرض کیتے جینے کے تھاکو پہلی امت روزے فرض کیتے ہیں. تا قرآن دی آیت دسیندی ہے کہ روزے فقط سانتے فرض نہیں بلکہ سب تو پہلی قوماں امتاں روزے فرض ہیں. لیکن تساں مطالعہ کر کے دیکھ لو اللہ نے ہر قوم نو اللہ نے ہر امت کو روزہ عطا فرمائے پر کسی امت کو رمضان عطا نہیں فرمایا. جڑا یہ رمضان والا انعام رب نے کیتا ہے نا یہ فقط امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیتا ہے. روزے بھی عطا فرمائے اور نہ رمضان کا مقدس مہینہ بھی عطا فرمائے. ویسے تو رمضان کا ہر دن باعث برکت اور باعث رحمت ہے، لیکن یہ جمعہ شریف کا دہاڑا آتا ہے نا دوستو تو اس کی برکت وچ اور اضافہ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ رمضان کے بارے حدیث ہی ہے کہ رمضان ماہ رمضان یہ مہینہ کا سردار ہے اور جمعے کے بارے فرمایا کہ الجمعہ تو سید الایام کہ جمعہ دہاڑ کا سردار ہے. ہفتے بھی 7 دن ہوتے اللہ نے 7 دن کا سردار جمعے کو فرمایا اور مہینہ کا سردار رب الجلال نے رمضان پاک کو فرمایا. اور جمعہ عام دنوں کے بھی عام مہینہ کے بھی جمعے کی اپنی خصوصیت ہے.
جمعے کو مسلمانوں کی عید بھی آخر ہے، اور میرے محبوب کریم فرمانے کہ جمعے کے اندر ایک گھڑی ایو جی بھی آتی ہے، ایک ساتھ ایک لمحہ ایو جی بھی آتا ہے کہ اس ٹائم بندہ جو رب کو منگی اللہ تعالیٰ کی پوری فرماتا ہے۔ یہ ہر جمعے کی گل ہے، رمضان کی گل نہیں، یہ عمومی گل ہے، سال کا کوئی بھی مہینہ ہوئے جیسے جمعہ شریف آنا ہے نا، اسے ایک ساتھ آتی ہے، ایک گھڑی آتی ہے، اور حضور نے فرمایا وہ بڑی مختصر جی گھڑی ہوتی ہے، وہ بڑی تھوڑی جی گھڑی ہوتی ہے کہ جس گھڑی کے اندر بندہ مومن جو رب کو مانگ جائے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے اس گھڑی کی وضاحت نہیں کی تھی کہ وہ گھڑی کے لیے، لیکن علماء نے اپنے اپنے اقوال بیان کی تھے، اور یہ زیادہ تر علماء وہ گھڑی کو ذکر فرمانے، وہ فرمانے کہ جس ٹائم امام خطبہ دینا نا جمعے دا، ایک خطبہ اس بعد امام باہر بیٹھتا ہے، بعد دوسرا خطبہ ہوتا ہے، ان دو خطبہ کے درمیان جو مختصر جی گھڑی ہوتی ہے نا، یہ اتنی قبولیت ہوتی ہے کہ بندہ جو رب کو منگے اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ لیکن اسے ایک مسئلہ بھی یاد رکھو کہ یہ جڑے دو خطبے ہیں نا یہ بڑے اہم ہیں، اسے تو یہ کیفیت رکھنی ہے جو تھوڑی نماز کے اندر کیفیت ہوتی ہے، کسی نال گفتگو نہیں کرنی، کسی نال بولنا نہیں، اور اونچی آواز میں کوئی گل نہیں کرنی۔ دوسرے لفظ یہ سمجھو کہ یہ دو خطبے دو رکعتاں دے کیا مقام ہوندے، تو بالکل سکون نال بننا ہے اور اطمینان دے نال بننا ہے۔ جیڑی دعا منگنی ہے نا، دعا وہ ہاتھ اٹھا کے نہیں منگنی، اس ٹائم وہ دعا اپنے دل وچ منگنی ہے، کیونکہ میرے مولا دی شان تے ہے نا کہ انہ علیم بذات الصدور، تھوڑے دلاں وچ جڑے خیالات اٹھدے نے میرا رب انہاں تو بھی واقف ہے۔ رب تعالیٰ اس شے دا معاذ اللہ محتاج نہیں کہ کوئی بندہ اونچی آواز نال منگے، جڑا تصورات وچ منگے، خیالات وچ منگے، دل وچ منگے، اللہ تعالیٰ سب تو واقف ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ لہذا جڑے دو خطبوں کے درمیان دا مختصر جی ٹائم ہے نا، یہ بڑی قبولیت والا ٹائم ہے۔ تسا دل کے اندر جو تھوڑی تمنا ہے، جو تھوڑی خواہش ہے، وہ مولا دے حضور عرض کر دیو، اللہ تعالیٰ پہ کرم نال پوری فرما دے۔ پھر جمعہ شریف میں بے حساب گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے، اور پھر جمعہ شریف ایسا دہاڑا ہے کہ جس کے بارے حدیث طیبہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ شریف کے دہاڑے میں کی ہے، یعنی جس ٹائم تخلیق انسانیت ہو رہی آئی تو سب تو پہلی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی آئی، اور دہاڑا کیا آئی؟ جمعہ المبارک کا۔ اس واسطے الجمعہ تو عید المومن، فرمایا کہ جمعہ مومن کی کیا ہے؟ عید ہے۔ اور اس کا مسئلہ یہ بھی یاد رکھو کہ جی آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعہ شریف دی ہے، انہیں آدم علیہ السلام کا وصال پاک بھی جمعہ شریف دہاڑ ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ ظاہر ہو گیا الحمدللہ اسا اپنے محبوب کریم آقا کی محبت کے اندر سال بعد 12 ربیع الاول شریف کو کیا کریں ہے؟ میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کریں ہے، محافل میلاد ہوندی ہے، جلوس میلاد ہوندا ہے۔ اکثر یہ سوال کیتا ویندا ہے کہ اگر 12 ربیع الاول تسلیم ہی کیتا بنے کہ نبی پاک کی ولادت کا دہاڑا ہے تو آپ کا وصال بھی تو 12 ربیع الاول ہے نا، اگر آپ کا وصال 12 ربیع الاول ہے تو ان کی خوشیاں منانا ہے کیا مطلب ہے؟ تو دوستو اس کا اختصار کا جواب اس کرنے لگا کہ پہلی گل تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جڑا وصال مبارکہ کا دہاڑا ہے نا وہ 12 ربیع الاول شریف نہیں ہے، لیکن اصل اگر اس کو فرض کر گنوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک بھی 12 ربیع الاول شریف اور آپ کا وصال باکمال بھی 12 ربیع الاول شریف، اس گل کو فرض بھی کر گنو نا تانی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسا خوشیاں نہ مناؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ مومن واسطے خوشی کا دہاڑا رکھا ہے، کیونکہ فرمایا نا الجمعہ تو عید للمسلمین کہ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دہاڑا ہے اور عید خوشی کا نام ہے۔ جیویں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے دیے ایویں آپ کا وصال بھی جمعہ شریف ہے۔ اگر آدم علیہ السلام کی پیدائش اور وصال ایک دہاڑے رہے، اللہ نے غم کا حکم نہیں دیتا، خوشیاں منانے کا حکم دیتا ہے، تو ایویں انگو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی 12 اور آپ کا وصال بھی 12 تاں سارے واسطے خوشی کا حکم ہے، کیونکہ غم واسطے شریعت نے پیمانہ مقرر کیا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں غم آوے نا تو سوگ بھی فقط 3 دہاڑی اجازت ہے، 3 نہیں تو زیادہ تو گھر کے قریب رشتہ دار بھی سوگ نہ کر سکتے، سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ تو خوشیاں واسطے شریعت نے کوئی حد رکھی بھی نہیں۔ اور میں اکثر ایک مثال دینا تاکہ سمجھ آنے والی مثال ہوئے، اللہ تعالیٰ تم اولاد عطا فرماوے کہ جلے بچہ پیدا کیتا سال بعد پلک کو دہاڑا آندا ہے تو انسان بچے دی برتھ ڈے منایندا ہے، سال گرہ منایندا ہے، بعد سال بیا گزر ویندے ہیں، 2 سال گزر ویندے ہیں، بعد تو پلک کے دہاڑا آندا ہے، انسان بہت خوشی منایندا ہے، کیونکہ شریعت نے خوشی کی لمٹ نہیں رکھی کہ تسا ایک نہیں مناؤ 2 نہیں مناؤ۔ فرمایا جب دل کرے شریعت دے دائرے وچ رہندے ہویا غیر اخلاقی طور تے نا جی شریعت کی منشا ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوا شریعت خوشیاں بھی اجازت نہیں دیے۔ تو دوستو میرا کائنات کی سب تو بڑی خوشی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑے بھی کائنات آقا و مولا دنیا دے محفوظ فرمایا۔
جمعہ کیا ہے؟ مومن دی عید ہے. اور جمعہ عام مہینہ کے اندر بھی اتنی اہمیت حامل ہے. تب آپ خیال کرو کہ وہ جمعہ یہ رمضان المبارک کے دہاڑے کی جاتی اس کی اہمیت کا کیا اندازہ ہوتی. کون اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ جمعہ کتنا عام ہو ویسی کہ جمعے کی آپ کی برکت لی اور نہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت لی. یہ دو برکتیں اکٹھیاں ہو ویسے نا اس جمعے کے اور برکت میں اضافہ ہو ویسے. کیونکہ رمضان پاک ایسا مہینہ ہے کہ اگے پیچھے تو یہ نفل پڑھتے ہو وہ نفل کا ثواب ملتا ہے. لیکن رمضان المبارک کے اندر وہ نفل تھوڑے واسطے فرضاں دے برابر ہو گئے ہیں. فرض اگر تو عام مہینہ میں پڑھتے ہو وہ ایک فرض کے برابر ہے. اگر وہ فرض رمضان المبارک کی ادا کریں ہو اس کا مقام و مرتبہ 70 فرضاں کے برابر ہو گئے ہیں. انہیں جیڑی شے عام مہینے میں مقام ہو رکھتی ہے رمضان المبارک میں اس کی برکت میں اضافہ ہو گیا ہے. تو جہاں جمعہ عام مہینہ کے آتا ہے اس کی اور اہمیت ہوتی ہے اور جہاں جمعہ رمضان المبارک کی چاہتا ہے اس کی اہمیت پھر ہو گئی ہے. بات رہے گی آخری جمعہ فرضیت کے لحاظ نال جی پہلا جمعہ جی دوجا جی تیجا جی چوتھا انہیں ہی پنجواں فرضیت کے لحاظ نال سارے جمعے برابر ہیں. لیکن اس کی اہمیت اس حوالے نال ود رہی ہے کیونکہ سانو اندازہ ہے کہ اس تو بعد بھی جمعہ رمضان چلی آؤں کیونکہ اس کو جمعہ تو وداع سے بس یاد ہے کہ یہ رمضان المبارک آخری جمعہ ہے. اس تو بعد رمضان پاک سارے جمعہ کوئی نصیب نہیں تھی. ہاں اگر اللہ نے زندگی دیتی ہے تو اگلا رمضان آسی پتہ نہیں کون خوش نصیب اس رمضان زندہ رہنا ہے کیونکہ موت نہیں پتہ کتنے ایسے سارے احباب ہو سن جہے پچھلے رمضان ہی سارے نال ہیں لیکن اس رمضان مبارک جو سارے درمیان موجود ہوئی. تو اس واسطے اس کی اہمیت اس لحاظ نال ود رہی ہے کہ اگلا جمعہ سب رمضان کا نصیب نہیں تھی. تب بہرحال ایسا کوشش کی کرنی ہے کہ جہاں چند ساعت اور باقی آج رمضان المبارک کا جمعہ بھی آخری ہے آج رمضان المبارک کا دہاڑ بھی آخری ہے. اس تو بعد کوئی سب دہاڑ بھی نصیب نہیں تھی بلکہ کل اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں عید الفطر یا خوشیاں عطا فرماوے. پھر عید بھی ہونی ہے کل نہ دہاڑا ہور ملنا ہے نہ جمعہ شریف ہور ملنا ہے. تو یہ جڑے بقیہ دوستو ٹائم ہے نا رمضان پاک کا یہ انتہائی قیمتی ہے اور وہ اتنا کریم ذات ہے نا کہ اگر کوئی آخری لمحات آ کے بھی اللہ کے حضور جھک بنے نا اللہ تعالیٰ وقت بھی معاف فرما دیں گے. اگر کوئی بندہ رمضان پاک کے پہلے دن بھی سستی کر چکا ہے ہوں آخری لمحات اس کو احساس ہی ہے اور دل چ افسوس کر رکھے کہ یار میں تو رمضان کے 29 یا 29.5 دہاڑے حسرت ہی گزار چکا میں تو بڑا بدبخت انسان ہاں اور سچوں مچوں سے دل تے چوٹ لگی ہے. ہوں وہ ارادہ کریدا کہ یار میں مولا دے حضور کوئی طریقہ ہو گیا جھکنا تو اتنا کریم ہے اللہ ہے جیڑا بندہ انہاں چند گھنٹہ وچ بھی رب دے کے جھکنے اللہ صاحب کا سارے گناہ معاف فرما دے. حدیث پاک ہے نا انما الاعمال بالخواتیم یہ حدیث کے باقاعدہ الفاظ ہیں. کیا الفاظ ہیں؟ انما الاعمال بالخواتیم کہ تھوڑے اعمال کا دار و مدار تھوڑے خاتمے دے ہوتے ہیں کہ تھوڑا آخر کی میں ہوئے اور اے عام بھی یاد رہنے کہ یا شاید آخیر چنگی ہوئے. یہ جملہ آتے ہو نا تو صاحب اور یہ جملہ یہ معمولی نہیں یہ بڑا قیمتی جملہ ہے کہ شاید آخیر چنگی ہوئے. یہ نہیں کہ بندہ ساری زندگی دے کے بھی گزارے کہ آخر ٹائم آئے تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ اپنا ایمان بھی دے باوے اور زندگی بھر کی کمائی ضائع ہو گئی خاتمہ چنگا ہو گئے. جنہیں خاتمہ انسان کا اچھا ہو گئے نا بات انسان اللہ تعالیٰ اسے زندگی بھر کی خطامہ معاف فرما ہے. اور ایک واقعہ عالم دین بیان سے میں نے کہا کہ ایک شخص ہے وہ بڑا تنگ رکھتا ہے اپنے پڑوسیاں کو ٹھیک ہے بڑا گناہگار یہ انسان ہے خیال نہیں رکھتا کہ پڑوس کے حقوق کتنے ہیں. اور آج جمعے کی برکت والے مسئلہ بھی یاد کر گلو پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق ہیں بہت زیادہ حقوق ہیں. اتنے ہیں کہ میرے محبوب کریم نے فرمایا کہ میرے کو نا یہ دفعہ جبریل امین آئے کہ میں کو آ کے اپنے پڑوسی کے حق دسنے لگے اے حق کے اے حق کے اے حق کے. حضور فرمانے اتنے حق دسے جبریل نے کہ میں نے تو یہ بھی خدشہ پایا گیا کہ کدی وراثت بھی جبریل پڑوسی کو حقدار نہ بنا دے. اتنے حق رکھے شریعت نے. اور دوستو آج سارے کو سارا پڑوسی ناراض ہے سارا پڑوسی نالا ہے. کیوں؟ اس وجہ کہ سارا اچھا سلوک بھی نہیں اپنے پڑوسی نال. باہر کے دوستوں نال سارے اچھے تعلقات ہی نا لیکن جو سارے پڑوسی چلانے اس سے اچھے تعلقات نہیں. حضور فرمانے کہ اے بندے اپنے گوئے کی خوشبو نال نا اپنے پڑوسی کے بچے کو تکلیف نہ پہنچائے. ٹھیک ہے کیا مطلب کہ ایسے ٹائم گوشت بنایا کر جہے پڑوسی کے بچے سم ہونے. یہ بات یا فرمایا یہ کیتا کر 2 چمچ پانی زیادہ پا کے کر تاکہ ایک پلیٹ سالن تو پڑوسی گھر ہی بھیج دیا. دوستو اس سے بھی ایسا غور کرنا ہے. یہ بھی سارے اندر بہت بڑی کمی ہے. سب اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں خاص کر اگر غریب پڑوسی ہے تو وہ تو زیادہ ذمہ داری آئے ہوگی.
انما الاعمال بالخواتیم. توجہ کرنی ہے. وہ شخص نہ پڑوسی میں بڑا تنگ رکھتا ہے. وہ اتنے تنگ آ گئے کہ جب اسے مرن کا ٹائم قریب آیا نا تو سارے لوگوں نے اس کو حال تے چھوڑ دیتا. کیسا ایسے بندوں کو رہنے ہی نہ ہے, ایسے بندوں کو رہنے ہی نہ ہے جب کو اتنا بھی زندگی بھر احساس نہیں ہے کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہے. اچھا یہ کوئی رشتہ دار ہوئے تو تھوڑا گہرا دوست بھی ہے سر, وہ آخری ٹائم میں اسے کول آ بیٹھا. ہوں اس دل سے نا بڑی چوٹ لگی کہ یار میں ایسا بدبخت انسان تھا, ہاں میں ایسا شریر بندہ تھا کہ میرے کو لوگ تنگ ہیں. آخری ٹائم بھی میری بھلائی واسطے میری خیر خواہی واسطے نہیں آئے تو انہوں نے کیا کیا, اسے حال پہ چھوڑ دیتا. انہیں اپنے دوست کو عادت بھی ہے کہ یار انہیں بھائی میں کوئی چنگا بندہ نہ, میں دل چ منصف ہاں, میں گناہ گار بھی ہاں, میں شرابی بھی ہاں, میں لوگوں کو تنگ بھی کیتی رکھا ہے. تو چلو جڑا کچھ میرے کو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے, میں چاہنا کہ ہوں اس کو زیادہ میرے کو کوئی تنگ نہ ہوئے. وہ آج بھی آکر لگا کہ اس کو زیادہ تک کوئی تنگ کہے انہیں تو فوت ہی من والا ہے, تیرے تو آخری ساحل اسے کہ اسے واسطے میں تنو سدے کہ تینا میری میت نو مسلمان دے قبرستان چ نہیں دفنانا. اسے کہ اسی کیا وجہ ہے, وہ آکر لگا اسی وجہ ہے کہ میں تے تھمنا رب دا عذاب نہ دے, کیونکہ میں گناہگار بندہ. میں یہ چاہنا کہ میرے عذاب کی وجہ نال میں نے کم از کم زندہ پڑوسی تے میں تنگ رکھے ہے کہ مردہ پڑوسی تے میں تو تنگ نہ ہونے نا, کیونکہ میری وجہ نال جڑے پہلے قبرستان دے مرفون ہیں انہاں کو تکلیف نہ پہنچے. لہذا میں رب کو معافی بھی منگدا, او غفور رحیم ہے, ہو سکتا ہے میں معاف فرما دے کہ اس کی مشیت نبی معاف فرماوے. تو اسے وہ کہتا زور تے کو نا تو میں اپنے کمرے دینا ہے کونے دے وچ میں دفن کر دے, بس میں لگا پیا رہا میری وجہ نال کہ میت کو تکلیف نہ پہنچے. خیر اس گل تے نا اس کے آنسو بھی بھر آئے کہ یار کتنا اس کو احساس ہوا آخر ٹائم. خیر موت دا بندہ آئی فوت ہو گیا. جب اس شخص نے وصیت کے مطابق اس کے گھر کی حویلی دے کونے وچ اس کو دفن کر دیتا. تے دفن کرنے کے بعد وہ چاندی گزرے نا, وہ شخص کو خواب ہی دیتا ہے اور بڑی سونی حالت ہی دیتا ہے, بڑی چنگی حالت ہی دیتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے ما فعل اللہ بے کا, دس رب نے تیرے نال کے سلوک کیتا ہے. اس کے بس آخری ٹائم کی عاجزی نے نا میرا کام کر چھوڑے اور اللہ تعالی میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. تو دوستو اتنا کریم ہے. اگر آخری لمحے بھی آ کے کوئی بندہ اپنے رب کے حضور جھک بنے, صدقے دل نہ رب کو معافی چ منگے نا, اللہ تعالی معافی معاف فرما دیتا ہے. اور جیڑا ڈیٹ آخر تک رب کے حضور نہ جھکے, ہاتھ رب دی رحمت کا کوئی قصور نہیں. رب دی رحمت اتنی برستی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی کوئی نہیں. دوستو یہ آج کوئی معمولی ٹائم نہیں تھوڑے واسطے, آج بہت قیمتی ٹائم ہے جو رب نے سب عطا فرمایا. کوشش تو یہ کرو کہ اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے جمعے تو بعد ہی اعتکاف کے بہر نفلی اعتکاف, ٹھیک ہے کہ یار بس ہوں میں ہوں تو گن کے نا شام تک آج میرا اعتکاف نفلی ہو سکتا ہے. یہ نفلی اعتکاف تھوڑی زندگی بھر دیا گناہوں کا کفارہ بن گیا. اور اگلا اعلان بھی سن کے تو آخر دن میں کہا جیسا اسے موقع تو غنیمت جان دے ہویا. اصل نے ایک فائدہ اٹھائے کہ ایسا اثر کی نماز کو گھن کے مغرب تک اس عیدگاہ کے اندر بہت عالیشان محفل کا اہتمام رکھ رہے ہیں, بہت عالیشان. ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ, ذکر اذکار, مناجات, رب دے حضور توبہ استغفار, اور آخر دے جتنے شرکاء ہو سن 100 ہو سی 150 ہو سی 200 ہو سی, سارا دی افطاری کا انتظام بھی تھی ہو سی اور سارا دی کھانے کا انتظام بھی تھی ہو سی. اصل چاہتے کہ ہیں تمام اور لالچ کیا ہے کہ یار بندے اس موقع آ کے رب دے حضور اکٹھے ہو گئے کہ مولا ایسا گناہگار کا بہو ہے, آئے تیری رحمت کا کوئی بندہ کوئی نہیں, اپنی رحمت اس گناہگار کو غافل اسلام. یہ آئے بیٹھے ہو وہاں تک دعوت پہنچ گئی. آخر میں دعوت انشاءاللہ پیش کر دیتا. کوشش کرو دوستو, بجائے بازار کے وقت گزارو, بجائے اپنے گھر کے وقت گزارو, اللہ کے گھر آ کے وقت گزارو. ٹھیک ہے, حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم, کیونکہ اعمال کا دار و مدار تھوڑی آخرت دیتے ہوئے, اعمال کا دار و مدار تھوڑی انجام دیتے کہ تھوڑا انجام کیا تھی ہے. آؤ ایک حدیث پاک والے پاس سے گن کے بنا توجہ دار میرے محبوب کی حدیث سن سو. حدیث یہ ہے کہ کافر جنگ پہ چلی آئی کہ ایک شخص نا مسلمانوں کے پاسوں بہت دلیری نہ لڑتا پیا ہے, کتنے کافروں کا سر پیا ہے تم تو جدا کریندا. ایک صحابی نے دوڑ کے محبوب کریم کو لائے کہ آ کے آدم سونا اس شخص کو دکھا دے کتنی دلیری نہ لڑتا پیا ہے, اسلام واسطے کتنا بڑا جہاد کرینا پیا ہے, کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ. یہ میرے محبوب کریم نے دیکھا نا تو حضور کو درام نے بڑا علم عطا فرمایا نا, سبحان اللہ, اور اتنا علم عطا فرمائے کہ میرے رب نے مصطفیٰ کو علم عطا فرما کے بعد قرآن دے وچ قیامت تک سے مور بھی لا چھوڑی اور فرما دیتا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اے حبیب پیارے, اصل تم وہ سارا کچھ علم عطا فرما دیتا ہے جہاں کچھ تسا نہ وے جانتے.
گویا رب ذوالجلال نے تیرے میرے نبی نو علم دے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیتے. دوستو میں یہ کائنات نو آدھا اور لوگوں تک میرا پیغام یہ ہے کہ جس محبوب کریم نو علم دے سرٹیفکیٹ رب عطا فرماوے، جس مصطفیٰ نو علم دیا سندا میرا خدا عطا فرماوے، اور تینو کے پیے کہ تو ترازو چاہ کے میرے نبی دے علم نو تولے، اس شے دہائی تے اس شے دا کو نہیں، اس شے دہائی تے اس شے دا کو نہیں. کہ رب کائنات نے اپنا آپ اپنے نبی تو نہیں چھپایا، اس رب نے کائنات ابھی کیڑا غیر مصطفیٰ کو چھپا کے رکھا ہوتی. اور رب تعالیٰ نے قرآن چھپا دے پیغام دے دیتا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. حبیب پیارے جو کچھ نامے نہیں جانتے میں اللہ نے وہ بھی جلا چھوڑے. اور وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ تھاجو تے رب دا فضل عظیم ہے، رب دا بہت فضل ہے کہ رب تعالیٰ نے تھا کو اتنا بڑا علم عطا فرمایا. اور دوستو سورہ رحمان اٹھاؤ، رب فرمائے الرحمن علم القرآن کہ رحمان نے اپنے بندے نو قرآن دا علم عطا فرمایا. رحمان نے اپنے مصطفیٰ نو قرآن دا علم عطا فرمایا. توجہ میں آلے پاسے کرے سو علم دیون والا کون ہے بھائی؟ بولو اللہ تعالیٰ. یعنی استاد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. شاگرد مصطفیٰ کریم دی پاک ذات کہ جڑا نصاب ہے اس دا نام ہے القرآن. ہن اگر کہ شاگرد وچ کمی ہوے نا کہ شاگرد وچ اس کمی دیا ترے وجہ وچوں ایک وجہ ہو سکتی. کیڑی؟ ایک شاگرد ہے بڑا نالائق ہے، تساں دو یار کیوں نالائق رائے گئے ہوسی؟ تب آپ تساں اندازہ کر سکتے تو ہو سکتا ہے کہ استاد کو پڑھتا رہی ہے نا وہ استاد نالائق ہوسی، اس کے اندر اتنی قابلیت نہ ہوسی کہ وہ اپنا علم اگر ٹرانسفر کر سکے. اس کے اتنا علم ہے ہی نہیں کہ اگر شاگرد کو دے دے. بات پتہ لگا کہ نہیں یار استاد تو بڑا قابل آئی، بات کچھ ایسا کہ بات کیڑی شے دی وجہ نال کمی رہی ہے. بات والا ذہن ویسی کہ شاگرد کمزور ہے، شاگرد کو ذہن آئی. استاد تو کوشش بڑی کی ہے، استاد کو علم بھی آئی، استاد کو پڑھانے کا طریقہ بھی آئی، مگر شاگرد کا ذہن اتنا کمزور آئی کہ کوئی گل اسے ذہن پاندی کوئی نہیں. اس وجہ سے اس کی کمزوری رہ گئی. اچھا تسا دیکھتے ہیں تو استاد بھی بڑا قابل، شاگرد بھی بڑا قابل، بات بھی کمزوری رہ گئی ہے. تو کیوں رہ گئی ہے؟ بات تیجی وجہ ہوتی ہے نصاب کہ جڑا کتاباں پڑھائی گئی ہیں نا انہاں کتابوں میں اتنا مواد کو نہیں کہ جس کی وجہ نال شاگرد کے مقام تے پہنچیا. اس تو علاوہ بھی کوئی چوتھی وجہ نہیں ہوندی. آؤ ہم رب دے قرآن والے پاسے. رب فرمائے لوگو مصطفیٰ دا استاد کوئی دنیا دا استاد نہیں ہے، مصطفیٰ دا استاد خود رب ذوالجلال ہے. چاہتا استاد رب ہوئے، چاہتا استاد خداوند قدوس ہوئے. بات کمی ہوندی ہے شاگرد کے اندر. شاگرد کون ہے؟ شاگرد میرے محبوب کریم دی پاک ذات ہے جس کے بارے علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایک ترازو چاہو اور پوری کائنات کی عقلاں ایک پلڑے وچ رکھو اور دوسرے پلڑے وچ میرے محبوب کریم دی عقل مبارک رکھو تو حضور دی تنہا عقل والا پلڑا بھاری ہو رہی تھی. اتنا عقل والے مصطفیٰ کریم. اور دوستو یہ نصاب ہے اس کا نام ہے القرآن جس کی شان ہے رب الجلال فرمانا ہے ولا رتبیوں ولا شابس الا فی کتاب مبین کہ کائنات کی کوئی خشک و تر شئی ہو یہ نہیں کہ اللہ کے قرآن جو موجود نہ ہوئے. پڑھاون والا خدا ہوئے، پڑھن والا مصطفیٰ ہوئے، پڑھائی بننے والی کتاب القرآن ہوئے. تو دوستو اس مصطفیٰ کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ آؤ حدیث طیبہ والے پاسے. صحابی آدم محبوب کریم اس شخص کو دیکھو کتنی ہمت نہ لڑ جائے، کتنی دلیری نہ لڑ جائے. جنہیں میرے مصطفیٰ نے لکھا ہمارا یہ دا بھی دلیری نہ لڑے، یہ دا بھی بہادری نال جنگ کرے کافروں کے نال ہے تا بات بھی جہنمی ویسی جہنم دے اندر. دوستو کہتے خاتمے دا کہہ کو نہیں پتا لیکن حبیب تیرے علم نو کروڑا سلام ہومن، تیری نگاہ نبوت نو کروڑا سلام ہومن. مصطفیٰ نے زندگی وچ فیصلہ فرما دیتا اے جہنمی ہیں. وہ صحابی حیران رہ گئے آج حضور کیوں فرمانے پہن لڑتا بھی سارے پاسوں بھی ہے، زہرن کلمہ بھی پڑھتا ہے، جاگری کافر کے خلاف یہ کری ہے، لڑتا بھی اسلام کی خاطر بھی ہے، لڑتا بھی دلیری نال بھی ہے. حضور فرمانے دے جہنمی ہیں. وقتی طور تے صحابی کو گل سمجھ نہ آئی لیکن صحابی آتے ہیں جنہوں نے انجام لکھا میں نے مصطفیٰ دے علم السلام پیش کی تھے. اس شخص کو کوئی تیر لگا اور تیر بھی بہت ڈاڑھا لگا، زخم بہت گہرا لگا اور بھجے میدان کے اندر روے چیخے چلاوے کہ ہائے میں کو تیر لگی ہے. حالانکہ جہاں اسلام واسطے میدان جاندے ہے اس کو تیر تا لگ دین، اس کو تلوار تا لگ دین، بد برداشت بھی کرنی پونی، صبر و تحمل نال برداشت کرنی پونی. دین دا میدان بھی ایسا ہے کہ دین پہلے امتحان ضرور دیتا ہے لیکن جہاں بندہ امتحان کامیاب ہو گئے. میرے بلال کو اسلام نے بڑے بڑے امتحان کیتے، امیہ نے ظلمہ دی انتہا کی کیا،
گرم ریت لٹا دیتا، ٹھیک ہے، آپ دے سینے تے چڑھ ویندا ہائی، آپ دے کوڑے وسیندا ہائی، بڑی تکلیفاں دی لائی۔ بلال جے ہر امتحان وچ کامیاب ہویا، ود مقام ملا، ود شان ملی، جے مکہ فتح ہو گیا، حضور نے فرمایا بلال کتے ہے؟ آج کی حضور میں حاضر ہاں، فرمایا بلال آج کعبے دی چھت تے چڑھ ون، آج مکے دے سردار تلے ہو سن، مصطفیٰ دا بلال اتے ہو سی، آج بڑے بڑے سردار تلے ہو سن، حبشہ دا بلال اتے ہو سی، تاکہ کائنات کو پتہ لگ ونے کہ جڑے لوگ دین واسطے قربانیاں پیش کرینن، جڑے لوگ آزمائشاں وچ پورا اتر دین، بات اسلام وہ مقام عطا فرمائندا ہے، چاہے رنگ دا کالا ہوے، ہونٹ موٹے ہوون، حبشہ دا غلام ہوے، لیکن اسلام نال مخلص ہوے، اسلام دا وفادار ہوے، اسلام مقام عطا فرمائندا ہے کہ مکہ دے سردار تلے ہوندین، مصطفیٰ دا بلال اتے ہوندا ہے، اور کائنات نے رنگ لکھا کہ آج بلال نے سین حرم وچ نہیں، کعبے دی چھت تے کھڑے ہو کے خدا دی اذاناں لکھیاں، اور اسلام نے ثابت کر دیتا کہ اسلام اتنا عظیم مذہب ہے کہ جیڑا پورا حق بندے تک پہنچاندا ہے۔ دوستو پہلے قربانیاں ضرور منگدا ہے لیکن کہتا حق اسلام رکھتا نہیں۔ دوستان محتشم، آپ اس صحابی نے لکھا کہ جیلے وہ داڑھا تنگ تھیا، اس نے خود کشی کر دی، اپنے آپ کو مار کے جہنم دا حقدار بن گیا۔ اور دوستو در حقیقت وہ صحابی نہیں، در حقیقت وہ مسلمان نہیں، بلکہ وہ بہت بڑا منافق آئی، صرف لبادہ اسلام دا وہی بتا آئی، اندروں منافق آئی، اور مصطفیٰ دا بیعدب آئی۔ منافق کی نشانی کیلی ہوندی ہے، اور ایک ہی رب دا قرآن پر بھی دیں تاکہ معاملہ آسانی نال حل ہو بنے۔ رب دا قرآن ہے، پارہ نمبر 5 ہے، رب الجلال دا قرآن فرمائے ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ اے حبیب پیارے، اس ویلے انہاں منافقاں نوں دو دعوتاں پیش کی وینیاں، کیڑیاں؟ ایک دعوت اللہ اور ایک دعوت الرسول۔ پہلی دعوت یہ پیش کی ویندی ہے آؤ خدا والے پاسے، اور دوسری دعوت یہ پیش کی ویندی ہے آؤ مصطفیٰ والے پاسے۔ رب دا قرآن نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں، ترجمہ یہ نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں۔ منافق نشانی کے مولوی کو نہ کچھ، منافق نشانی کے مفتی کو نہ کچھ، بلکہ رب دا قرآن سارے درمیان موجود ہے۔ رب دا قرآن سمجھنے دو دعوتاں پہنچیاں، ایک دعوت اللہ، ایک دعوت الرسول۔ اگر رب دے قرآن نے فیصلہ لیتا فرمایا رأیت المنافقین، اے حبیب پیارے تسا منافقین کو دیکھو، یصدون عنک صدودا، کہ میرے پاسے نہ آسن۔ حبیب یہ پہلی باری آسی نہ تفسیر مرے سن کیسا ادھے نہ ہے میں نے حبیب سن گلو اور کائنات کو پیغام دے دے وہ کہ جیڑا بندہ خدا والے پاسے آوے، مصطفیٰ والے پاسے نہ آوے، تھوڑیا نظر بھی توحیدی ہو سی، خدا دی نگاہ قدرت یہ بہت بڑا منافق ہے۔ اس واسطے وہ منافق ہیں، وہ جنگ لڑنا بدائی، حضور دی نگاہ نبوت پہچان گئی کہ یہ منافق ہے، کیونکہ اس ٹائم منافق کو الگ کر دے احکام آئے کوئی نہیں، حال مسلمان نال مل کے منافق جنگ کریں ہیں۔ یہ او وقت آئی چونکہ حال احکام نازل کوئی نہ ہوئے، اس واسطے وہ مسلمانوں کی صف موجود آئی، اور جلے احکام آ گئے اور رب نے فرما دیا، رب نے فرما دیتا لیجمیز اللہ الخبیث من الطیب، کہ اصل پاکاں تے پلیتاں نو الگ الگ کا چھوڑے۔ ہن چھانٹی ہو گئی ہے، مصطفیٰ دے مخلص صحابی علیحدہ ہو گئے، منافق علیحدہ ہو گئے۔ اس تو بعد کیا منافق کی جرأت نہیں ہوئی صحابہ دی صف جا کے چھپیا۔ اور دوستو یہ واقعہ کدھر بنا، اس کا بھی بڑا عظیم پس منظر ہے۔ حضور دے کناں مبارکہ تک ایک گل پہنچی کہ منافق اپنے بکرے تھی کیا دن کہ ویسے تے نبی آدھے میں آسمان یہ خبر لینا، ویسے تے نبی آدھے میں جنت یہ خبر لینا، ویسے تے نبی آدھے میں میدان معاشر یہ خبر لینا، اصل بیچ دے ہیں، پکے منافق ہیں۔ اس مصطفیٰ کو سادہ علم بھی کوئی نہیں، سادہ پتہ بھی کوئی نہیں، ساکو مسلمان سمجھی بدن ایک ہی علم ہے، باقی خبر نہیں دے، سادہ پتہ بھی کوئی نہیں۔ کیا سا منافق انہاں دے صحابہ دی صفحہ بھی موجود ہیں، جیڑے گل میرے محبوب کریم دے پاک کنہ تک پہنچی، میرے مصطفیٰ جلال چاہ گئے، مصطفیٰ جلال چاہ گئے، بہت بڑا اجتماع آئی، مسلمان صحابہ بھی موجود ہیں، منافقین ہی موجود ہیں۔ میرے مصطفیٰ منبر تے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگوں میرے تک یہ گل پہنچی ہے، کچھ بدبخت بد زبان لوگ میرے بارے گل کری دن کہ ویسے تو نبی بڑیاں بڑیاں خبریں دی گئے، اصل انہاں دی صفحہ وچ موجود ہیں، سارے اس کو علم بھی کوئی نہیں۔ فرمایا تساں کس سمجھدے ہو مینوں علم کوئی نہیں، اور بدبختو یہ تو میں مصطفیٰ دی رحمت آئی جن کو اپنی چادر دی چھپائی پئی آئی۔ میں مصطفیٰ چاہتا نام کہ تساں اس طرح کے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوو تے تساں میری اس رحمت نوں اے نہ دیتا ہے۔ حضرت فرمایا چل
فلاں بن فلاں تو منافق ہے نکل ور میری مسیح دے وچوں، فلاں بن فلاں تو منافق ہے نکل ور میں مصطفیٰ دی مسیح وچوں، فلاں بن فلاں تو منافق ہے نکل ور میں مصطفیٰ دی مسیح وچوں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اس روز 70 منافقین کو اپنی مسجد کی باہر کٹھا، فرمایا بدبختوں کیسا کی جو رب نے میرے کو علم نہیں عطا فرمایا، فرمایا علم کیا عطا فرمائے پہلے میرے مصطفیٰ دی رحمت ہے کہ یا بھی چاہے میں تم چھپا رکھا ہے۔ دوستو اتنا عظیم الشان نبی رب الجلال تھام کو میں نے عطا فرمایا۔ اس سے حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم، بھرا اسے دا جس دا توڑ چڑھا اللہ تعالیٰ خاتمہ اچھا فرماوے۔ یہ ہمیشہ دعا منگی کرو کیونکہ حضور فرمائے سارے اعمال دا دار مدار سارے خاتمے دے ہوتے کہ جنہیں دنیا تو رخصت تھی من لگے ہو اس ٹائم تو کیڑی حالت چاہے، حالت اسلام تے آوے یا معاذ اللہ غیر حالت سے چلے گئے آوے۔ فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جڑا دنیا کو اپنا دین سلامت پھر کے لیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیاں وہ ہستی جن کے بارے تیرے میرا نبی نے فرمایا کہ میرے تے سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، اگر میں تو بعد کوئی نبی ہوں تو فاروق اعظم ہوں۔ دوستو اے جی عمر کہ جن کے بارے حضور بٹھا عمر آنے بین میرے محبوب مسکرانے لگے، جب آپ قریب آئے تو حضرت عمر نے کہا اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب ہمیشہ مسکران دے رہو، آج کیڑی گل تے مسکران دے پے ہو؟ میرے محبوب فرمایا عمر میں تیری قسمت ہے تیرے اس عروج دے مسکران دا پیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کیویں؟ فرمایا عمر رب نے تو اتنا روب عطا فرمائے کیڑی گلی تک میں نے شیطان نہیں گلی چھوڑ دی۔ اتنا عظیم الشان عمر، ٹھیک ہے میرے مصطفیٰ دا دوسرا خلیفہ، اور او عمر جڑا آج بھی مصطفیٰ دے قریب ہے، جڑا آج بھی مصطفیٰ دے نال سنتا ہوئے اور قیامت تک میرے مصطفیٰ دے نال ہے۔ اس واسطے نصیر ملت پیر نصیر الدین نے کمال کا چھوڑیے اور فرماتے ہیں نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، ارے تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ دوستو صحابہ دا ادب اور عزت بے حد ضروری ہے۔ یہ ٹاپک نہیں انشاءاللہ میں اسے کہنے تفصیلی گفتگو کرے سا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جی عمر فاروق جنہیں پر اتنے آپ نے جملے ارشاد فرمائے، عید دا دہاڑا عید دا، آپ عید پڑھا کے گھر اپنے کاشان اقدر وچ روندے بیٹھے، زاروں قطار روندے بیٹھے، لوگ ملن واسطے گئے کھڑے، آپ دے آنسو رکن دا نہ نہیں دیندے، لوگ حیران ہیں۔ آدھے عمر آج تے خوشی دا دہاڑا ہے، آج تے مسرت دا دہاڑا ہے، آج تے عید دا دہاڑا ہے، آج کیوں روندے ہو؟ تیرے میرے فاروق نے جواب دیتا، میں لوگوں عید دا دہاڑا تا انہاں واسطے ہے جنہاں نے رمضان کی رج کے عبادت کیتیاں، عید تا انہاں واسطے ہے جنہاں نے رمضان دے 30 روزے رکھے، عید تا انہاں واسطے ہے جنہاں نے خدا دی تراویح دے اندر رب دا قرآن سنائے، عید تا انہاں واسطے ہے جنہاں دے روزے رب دی بارگاہ وچ قبول ہو گئے، عید تے انہاں دی ہے جنہاں دے نفل خدا دی بارگاہ وچ قبول ہو گئے، عید تے انہاں دی ہے جنہاں دا اعتکاف مولا دی بارگاہ وچ قبول ہو گیا ہے۔ ہمارا میں کو اپنے بارے نہیں پتا کہ میں نے عمر رب نے قبول کیتے یا مردود کیتے، میں اس گل تے رودا پیاں کہ پتہ نہیں میرے نال کیا بنسی، یار حضور دا صحابی ہوے، امیر المومنین ہوے، ہن بھی مصطفیٰ دے نال ہوے، انہاں دے خوف خدا دا تے عالم ہوے، ایک تو تے میں ہیں، روزہ اسا نہیں چکھا، تراویح اسا نہیں پڑھی، مسجد وچ اسا رہ گیا رمضان وچ، اور عید وچ لگدا ہی نہیں، عید دے لگدا ہی نہیں کہ سب تو وڈی عبادت گزار کے اسا ہیں۔ دوستو اگر نویں کپڑے نہ ملن تو عید ہو گئی ہے، اگر رمضان کی کمی رہ گئی ہے تو عید کا تصور ہی نہیں ہے، عید کا کوئی سیٹ بھی نہیں ہے، عید کا ایک مزدور کی اجرت دینا ہے، اور مزدور وہ ہے جس نے پورا مہینہ رب دے حضور عبادت کی، رب دی مساجد کو آباد رکھا، خدا دے قرآن کی تلاوت کی تھی، رب تعالیٰ دی مخلوق دی خیر خائی کا سوچا۔ عید تو انہاں لوگوں لیے ساری کیڑی عید ہے جنہاں دے خیالات ہی بھٹکتے رہے، جنہیں مسیح دے قریب ہی نہ آئے، جنہیں رمضان تو پہلے آتے انہیں رمضان دے بیچ رہے۔ اب دوستو ایک کوئی مزہ نہیں، آخری پیغام دے میں لگا، رمضان ایک مہینہ ہے لیکن حقیقتاً یہ ساری زندگی کا ایک بہت بڑا اچھا پیریڈ ہے۔ یہ فوجی پہلے فوج بھی بڑھتی تھی رہے 9 مہینے اسی جڑے پریکٹس دے ہوندے، بڑی اس سے مشقت بھی ہوندی ہے، بڑی تکلیف بھی ہوندی ہے، بڑی اوکھا بھی دیتا ہے، تاکہ ان کی اگر پوری جاب والی زندگی اس اصول کے مطابق چلے۔ اس واسطے 9 مہینے یا 1 سال اس کو اوکھ برداشت کرنی پوندی ہے، اس کے بعد اس زندگی بڑی آسان ہوندی ہے۔ رمضان ساری تربیت واسطے آندا ہے، اور رمضان ویندے پیغام دے کے ویندا ہے، لوگوں میری موجودگی دے اندر تسا پورا دن روزے دی حالت وچ ہوندے آوے اور حلال پانی دے قریب نہ ویندے، حلال کھانے دے قریب نہ ویندے۔ ہن میں ویندا پیا کھانے وچوں، حلال بھی تے اجازت ہے، کم از کم حرام تو بچ کے رہویں۔
ایک پیغام لے کے بہنا ہے، خاموش پیغام، لوگو تھوڑی بیوی تھوڑی اپنی منقوع ہے، تھوڑے واسطے حلال ہے، تھوڑے واسطے طیب و طاہر ہے، اسے واسطے قربت تھوڑے واسطے جائز ہے، بلکہ صدقے دا ثواب ہے۔ تساں میری موجودگی دے اندر حالت روزہ دے وچ اپنی منقوع دے قریب بنا میں دے میں رخصت ہوندا پیاں، ہن اس شے دی اجازت ہے مگر خدا را حرام تو بچ کے رہویں، کسے غیر دی عزت تے نگاہ نہ پاویں۔ ایک تربیت کر کے بندا ہے رمضان، اور حقیقی معنی وچ رمضان دا رنگ اسے تے ہوندا ہے جہاں اس رمضان کی تعلیمات تے پورا عمل کری رہے، اور رمضان کے بننے تو بعد بھی اسی عملی زندگی دے وچ رنگ نظر آندا ہے کہ واقعی رمضان اپنا فیض دے کے گیا ہے، رمضان دے نور دے نال اس کا سینہ منور ہو چکا ہے۔ خوش نصیب ہیں ایسے لوگ جنہیں رمضان مبارک دے اس پیغام نو فقط رمضان دے مہینے تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ اپنی پوری زندگی دے وچ اس دے اوتے کار بند رہندے ہیں۔ اور دوستو جڑا اس رہندا ہے وقت اللہ تعالیٰ دی شان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا تھارے وچ او بندہ جڑا اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، جڑا گناہ کر بیٹھا، جڑا غلطی کر بیٹھا، جڑا گناہ والی ملوث ہو گیا، بات احساس ندامت آنسو بہائے دل وچ احساس پیدا کیا کہ یار غلط زندگی آئی، بات آ کے میں رب دے حضور جھک گیا، یستغفر اللہ، معافیاں منگیاں، توبہ کی تھی، استغفار کی تھی، یا اللہ وہ اجر کے عطا فرمائے سے ہمارا وہ اجر ہے، بات رب نو وہ وڈا غفور بھی پیسی، رب نو وہ وڈا رحیم بھی پیسی، اللہ اسے گناہوں بھی معاف فرما دیسی، اللہ اسے رحمت معاملہ بھی اسے نال فرمائے سی۔ دوستو ایک چند لمحے نہیں، یقین کرو یہ ہون تو گھن کے شام تک ہیں، میں اگر کوئی بندہ لٹنا چاہے تو اسے صدی ہے، پوری صدی ہے، میں تم ودی تو محنت کر کے آسا خدا را یہ بازار دا رخ نہیں کرنا ہوں، کوشش تک اگر تھاری چکے بندے خدا توفیق دے وچا وہ ہوں تو بعد اسے مسیحی نفری اعتکاف کے باہر رہا کہ میں ہوں مولا تیرے گھر وچ ہا دینا، میں اس ویلے اٹھی سا یا تو میں تو راضی ہو ویسے تھا، نفری اعتکاف کے باہر ہوں تو گن کے شام تک۔ اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کو پیچھے مجبوری ہے یا کام نہیں، اس وقت ہمارا ایک پیغام اور دعوت نامہ ہے، اصل نے یقین کرو اس سے لالے کی وجہ نہ، کیونکہ میں تو ویسے ہی چھوڑنا ہے اعتکاف لگانا انشاءاللہ، لیکن میں آتا بھائی خالی چنگا بندہ ہو نہیں یا اپنا کما کرے، چنگا بندہ ہو یا پوری امت مسلمان کی خیر خائی کرے، صرف اسے جلوے دینا کہ یار اس طریقے نال میرے غیر مسلمان بھائی شامل ہو گئے، اصل نے اثر تو گھن کے مغرب تک اسے مرکز اہل سنت اندر عالی شان محفل کا اہتمام رکھا ہے جس کا نام ہے محفل الوداع ماہ رمضان۔ اس اندر عالی شان طریقے دار تلاوت بھی ہو سی، محفل حمد و نعت بھی ہو سی، رکعت انگیز دعاواں بھی ہو سی، توبہ استغفار بھی ہو سی اور ذکر الہی بھی ہو سی، اور جتنے محفل کے شرکاء ہو سی الحمدللہ انجمن نوجوان سنت دے نوجوان سارے ذمہ داری کی دیے کہ تھوڑی افطاری کا اہتمام بھی سارے کو ہو سی، تھوڑے کھانے کا اہتمام بھی سارے کو ہو سی۔ چاہتے کیا ہے کہ یار اللہ کرے آخری ٹائم رات کو رحمت کا لٹن کا ٹائم ہے نا، اسا بازار چ نظر نہ ہوں، اسا بیٹھک نظر نہ ہوں، اسا کہیں چوراہے نظر نہ ہوں، بلکہ خدا کے گھر چ نظر آؤں، کیونکہ اس ٹائم رات کی رحمت اتنے جوبن تے ہوندی ہے، یہ رمضان رخصت ہونے لگتا ہے تو پچھلے پورے مہینے کے جتنے گناہگاروں کی بخشش ہوندی ہے نا اتنا نو ملا کے آخری ٹائم کی بخشش ہوندی ہے۔ اسا جانتے ہیں کہ یہ رب نے بخشے ہوئے بندہ نے کس مرتب کی تھی میں نے نا اور ایک خالہ تے میرا نام ہی ہوگا جیسے آج ہونا چاہیے نہیں بھائی، اس سے جو دوست گھر نال بیٹھ سکو تو ہن نال بیٹھ نہیں، اگر ہن گھر لگے نہ سو تو بات تو گزارش ہے کہ اصل نے اتنا اہتمام کیا نا ہر ایک پتہ خالی انتظامات بھی آپ کو ہوتے دینا، اتنا اہتمام کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن کیتا کیوں ہے اس سے لالچ کو کہ زیادہ تو زیادہ مسلمان اللہ کے گھر جمع ہو کے نا کہ آخری ٹائم جتنا لوٹ سکے رب کے رام تک لوٹے۔ میں امید کرنا کہ میری دعوت تک پہنچ گئی، جی ساری ذمہ داری اصل نے پوری کی ہے، اگلی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ تھوڑا اپنی آخرت کا کتنا فکر ہے کہ میں کتنی رام تک اکٹھا کر گنا، اگر چاہتے ہو تو اثر کی نماز پڑھنے جماعت ہے، نماز پڑھ کے تباہ سو آج شان طریقے نال انشاءاللہ آج کی محفل الوداع ماہ رمضان شرکت کرے سو، اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرماوے، آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل عید الفطر کی نماز عیدگاہ کے اندر 7:45 یعنی 7:45 ادا کی گئی۔